بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ جب ہم ایک فاصلے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ تصویر بن جاتی ہے۔ اگر آپ بہت اس کے اندر جا کے بیٹھ جائیں تو آپ تو خود فریم میں ہوتے ہیں، تو تصویر آپ نے کیا خاک دیکھنی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس مٹی سے اکھاڑے گئے اور الگ کیے گئے اور دور کہیں جا کے بیٹھے ہیں اور محبت ابھی بھی اپنی جنم بھومی اور اسی دھرتی کے ساتھ ہے، ان کا اس کو محبت کے عالم میں دور سے دیکھتے رہنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ آج ہمارے پاس خوش قسمتی سے اسی طرح کی ایک شخصیت موجود ہیں جنہوں نے انگلینڈ لنڈن میں بیٹھ کے یورپ کی ڈائری لکھی، اور اس میں یورپ کا ذکر تو ہوگا لیکن بہت زیادہ جو محبت کا قصے ہمیں نظر آتے ہیں وہ پاکستان سے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ان جگہوں سے جہاں کا پیوند تھا، جہاں سے مٹی وہاں گئی۔ نسیم باجوہ صاحب، آپ بیرسٹر ہیں، لنڈن میں رہتے ہیں، اور آپ کی ہم نے جو کالم کی کمپائلیشن تھی آج یہ لانچ بھی ہوئی اور ہم نے اس پہ بات چیت کی۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں پاکستان کو، کیونکہ آپ نے تو کئی دہائیوں سے اس ملک کو بنتے سنورتے بگڑتے چلتے ہوئے آگے دیکھا ہے، جیسے وہ کمہار کے چکی پہ ایک وہ ہے نا، وہ ہاتھ کی اس سے ڈفرینٹ شیپ اور پھر اس کو مٹی کر دیتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اس وقت؟ اس وقت تو گرے پڑے ہیں، عرصہ ہوا کہ کھڑے تھے، اور اس گرنے کے عمل میں تمام طبقات نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا، اور سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ اس قدر عوام سے دور تھی۔ جو پہلی قومی اسمبلی تھی اس کے اراکین کی جو کنسٹیچوئنسی تھی، حلقہ انتخاب، وہ ہندوستان میں تھا، تو وہ اس لیے گھبراتے تھے کہ اگر ہم نے آئین بنا لیا تو آئین کے بعد اگلا کا مرحلہ ہوگا الیکشن کا، اور ہمارا تو یہاں حلقہ ہی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اقتدار جاتا رہے۔ تو انہوں نے 1956 تک، اور وہ بھی چودھری محمد علی نے جو کہ ایک سول سرونٹ تھے، انہوں نے وہی شعبدہ بازی کی جس کے سول سرونٹ ماہر ہوتے ہیں، کہ انہوں نے 1935 کے آئین کا ٹائٹل پیج چینج کر دیا اور چربہ ہمیں دے دیا، اور ہم اسی پہ جو ہے، مجھے اکثر وہ یاد آتا ہے شعر کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، تو ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو ہمیں جو کلیاں ملی ہیں وہ مجھے جا کے یورپ پتہ چلا کہ وہاں کی پولیس، وہاں کا نظام عدالت، وہاں کی ہر چیز یہاں سے مختلف ہے۔ یہ ایک غلام ملک کا نظام ہے، جو ایک حاکم نے کروڑوں آدمیوں کو عوام نہیں بلکہ رعایا سمجھا، اور اس نے کہا کہ آپ پولیس کو کہا کہ ان کو ڈنڈے مارو، یہ تو اگر آواز، اور وہ جو بغاوت کا قانون ہے وہ 150 سال پرانا ہے، جو انگلستان کے آئین کا بھی حصہ تھا۔ تو ابھی پچھلے 2 ہفتے ہوئے کہ ہائی کورٹ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ اس قانون کو خلاف آئین قرار دیا ہے۔ وہ جس جج نے کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ سرگودا کے اسکول کا پڑھا ہوا ہے؟ میں ان کو یہ ضرور بتاؤں، اور میں جمعرات کے دن انہوں نے کہا ہے 2 بسکٹ بھی کھلاؤں گا، میں چائے پینے ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو میں نے انہیں خط لکھا، میں نے کہا کہ عام طور پہ وکیل ججز کو خط نہیں لکھتے، یہ خلاف آداب ہے، لیکن آپ نے اتنا کمال کیا ہے کہ اگر میرے پاس ایک ذاتی ہوائی جہاز ہوتا تو میں لندن کے تمام پھولوں کی دکانوں سے پھول خریدتا اور جہاز کو کہتا کہ وہ آپ پہ گل پاشی کرے۔ تو غربت کی وجہ سے گل پاشی تو رہ گئی ہے، یہ میرا شکریہ کا خط ہی قبول کرے۔ تو میں ان دنوں آ رہا ہوں، تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے دعوت نامہ دیں گے، لیکن پھر میں نے بتایا ان تاریخوں میں اسلام آباد ہوں یا کراچی ہوں یا اپنے گاؤں سے ہوں سیالکوٹ میں، تو انہوں نے پھر پوچھا کون سی تاریخوں میں لاہور ہے، تو جو واحد تاریخ بنتی ہے انہوں نے اسی دن ہی بلا لیا ہے۔ تو میں ان کے لیے لاہور کے کسی باغ کے توڑے ہوئے پھول لے کر جاؤں گا ضرور۔ تو یہ ایک جو ہے طاہر صاحب، یہ جو غلامی کا عمل ہے
یہ اس میں ایک تو زنجیر نظر آتی ہے، قیدی کو ہتھکڑی لگی ہوتی ہے، آپ اس کی کھنکھناہٹ سن سکتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی غلامی کی آخری شکل وہ ہے کہ نہ ہتھکڑی ہے نہ پاؤں میں بیڑی ہے، اور وہ آدمی آپ کا غلام ہے. اور یہ میں مشکور ہوں ایک فرینچ فلاسفر کا جو الجیریا میں پیدا ہوئے، ان کا نام فرانس فنان ہے، اور اللہ غریق رحمت کرے میرے مرحوم دوست سجاد باقر رضوی کو، جو اورینٹل کالج میں پڑھاتے تھے. انہوں نے افتادگان خاک کے نام سے اس کا کمال کا ترجمہ کیا، یعنی کہ اصل کتاب لگتا ہی نہیں ہے یہ ترجمہ ہے. تو انہوں نے اس میں، فرانس سائیکالوجسٹ تھا، تو اس نے غلامی کے عمل کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فرانس نے الجیرینز کے بارے میں، جہاں وہ رہتا تھا، تحریر اس کی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو الجیریا میں وہ اپنی زبان بولتے ہیں، فرینچ بھی بولتے ہیں، لیکن مجھے انگریزی بولنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انگریزی میں سوچنے پر ہے کہ وہ زبان بولتے بولتے ہمارا تھاٹ پروسیس ہی بدل گیا ہے. یہاں کا بچہ جو جس سے میں ملتا ہوں، اگلی نسل کا، میں اس سے بلے شاہ کی بات کرتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے وہ شاید کسی پنجابی فلم کا کوئی ولن ہوگا. وہ فرید کو، بابا فرید کو نہیں جانتا، وہ سلطان باہو کو نہیں جانتا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا. اور وہ ایک، یہاں کبھی کبھی مظاہرے ہوتے ہیں کہ ڈنمارک میں اس ایک اخبار نے کارٹون شائع کر دیے ہیں حضور پاک کے. تو میں کہتا ہوں کہ میرے ملک میں تو 22 کروڑ کارٹون رہتے ہیں زندہ سلام، جو کہ یورپ میں یقین جانیے کہ جب پہلی رمضان ہوتی ہے تو سب سے بڑا سٹور جو ہے وہ گیٹ کے اوپر لکھ کے لگاتا ہے رمضان مبارک. اور جو ماہ رمضان گزرتا ہے چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ بڑھتا جاتا ہے. عید کے قریب تو 50% چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں لیکن پیار سے. اور میں ایک دفعہ جہاز میں ایک عالم دین کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اگر ایک نیک مسلمان ہیں، جو کہ ان کا اندازہ غلط تھا، تو آپ کفار کے وطن میں کیسے رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ کی رحمتیں مومنین کے ملک پہ نازل ہو رہی ہیں یا کفار کے وطن پہ؟ تو وہ کافی دیر خاموش رہے اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اچھی کرے گا اور آخرت خراب کر دے گا. میں نے کہا یہ آپ اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کر رہے ہیں یا اپنی رائے دے رہے ہیں؟ تو ہم تو جب دعا مانگتے ہیں تو حسنۃ فی دنیا سے شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر. حسنۃ فی الآخر آخر میں آتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں اٹس ایبسلیوٹ نان سینس. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے جن کو وہ پسند. انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں تو مجھے جہنم میں زار میری زندگی کر دے، اگلے جہان میں تو مجھے جنت میں بھیج دے. تو جو لوگ اس دنیا میں جہنم میں رہتے ہیں وہ اگلے جہان بھی جہنم میں ہوں گے. چاہے لوٹ کھسوٹ کا جو مال ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اس میں سے وہ چند ہزار لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. میں ان کا نام نہیں لے سکتا، لیکن ان کا نام یہاں پہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. اچھا لیکن خود میں نے تحصیلدار کو رشوت دی جا سکتی ہے، تھانے دار کو دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دی جا سکتی. وہ رشوت دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے ایک نہایت اچھے اصول بنا دیے جو دنیا میں تھے ہی نہیں. میں نے جو 3/4 پالیٹکس پڑھی اور پڑھائی ہے، اس کا ثبوت، اس کا ایک ہی اس کا سبق ہے انصاف اور مساوات. انسان برابر ہے اور اس پہ اوپر ایک فرعون مختلف شکلوں میں قابض ہے. اس کی آزادی پہ، اس کے سوچنے سمجھنے پر، اس کے چلنے پھرنے پر، وہ لکھتا کیا ہے، پڑھتا کیا ہے. انہوں نے ہمارے زمانے میں میری آنکھوں کے سامنے ایک نسل کو بالکل اس ملک سے بیگانہ کر دیا ہے. وہ جن باتوں کا ان کو علم ہونا چاہیے، جو میرے وقت میں کوئی طالب علم جس نے 1950-51 میں 10ویں کا امتحان پاس کیا
ہم پریم چند پڑھ چکے تھے، اقبال پڑھ چکے تھے، اور میں ان کو جب پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہالی ووڈ کی کچھ فلمیں دیکھی ہیں. تو یہ جنریشن جو ہے یہ بالکل انگریز کہتے ہیں دے آر کوکونٹس، براؤن فرام آؤٹ سائڈ، وائٹ فرام ان سائڈ. کوکونٹس ایک آزاد ملک کو نہیں چلا سکتے. تو ہمیں پھر وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، میں ان کا بہت بڑا مرید ہوں ان کی خامیوں کے باوجود، تو جو بڑی شدید ہیں اور سنگین ہیں. تو میں نے ضرب کلیب اور بال جبریل میں جو صفحے جو ہیں اچھے مجھے نہیں لگتے، میں نے انہیں اسٹیپل کر دیا ہے. نہ میں پڑھوں گا نہ میرا دل دکھے گا. خواتین کے بارے میں ان کا رویہ بہت مکانہ تھا. یہ بڑا سخت لفظ ہے، افسوسناک تھا. کہتے تھے جی یہ آزادی نسواں ہے، زمرد کا گلو بند، اور سارے شعر یہ لکھے کہ مرد کے ذمے عورت کی حفاظت ہے. نان سینس ہے. عورت اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، اس کے کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ملک میں تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا لگتا ہے کہ سوشل پروسیس کے طور پہ یہ جو ڈیمولیشن کا پروسیس ہمارے یہ ملک تیز میں، ہوگا؟ یہ ابھی کتنا چلے گا آگے؟ 5 to 7 ایئرز میں یہ سب کچھ گر جائے گا. یہ نظام اس لیے نہیں کہ ہم نے اسے گرایا ہے. میں جو میرے دوست ہم خیال ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ سیاسی نظام کوئی سیاسی جماعت گرا ہی نہیں سکتی، اس میں اتنی توانائی بھی نہیں ہے. وہ نیچے کھڑی ہوئی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح دوسرا تبدیلی اس کی جھولی میں آ گرتی ہے. لینن کے پاس ریلوے ٹکٹ بھی تھا، اسے یہ بھی پتہ تھا ٹرین کہاں سے چلتی ہے، ماسکو کے کس پلیٹ فارم پہ رکتی ہے. اس پہ کیوں سوار نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ حالات جس میں لینن جو ہے وہ کوئی مفید کام کر سکتا ہے وہ حالات ہی نہیں ہیں. جس دن ہوئے وہ مال گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گیا اور دنیا کی تاریخ بدل دی. اس لیے خدا کا برگزیدہ پیغمبر جس نے سماجی انقلاب لایا وہ ہجرت کر گیا. اس نے کہا کہ یہ اس وقت مکہ میں تو میری جان خطرے میں ہے اور میں آؤں گا یہاں. وہ آئے، دوبارہ تشریف لائے، اور بغیر کسی تشدد کے ایک آدمی کو انہوں نے تھپڑ نہیں مارا، مکہ فتح کر لیا. صرف ان کی زندگی آپ نوٹ کریں، اس میں بہت اسباق. جو لفظ وہاں پہ آ کے انہوں نے بولے وہ تھے کہ لا تثریبا علیک اليوم، کہ آج کے دن کسی کو کوئی مذمت تم سے نہیں کی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اس قسم کا کووننٹ یا کوئی وقت آ سکتا ہے کہ اس سب کو بالکل فارغ کر کے آگے کی طرف ہم دیکھ کے چل پڑیں؟ یہ جو ہے جس پہ نبی کریم نے فرمایا وہ انسانی ذہن کی معراج ہے. یہ ابتدا نہیں ہے، یہ انتہا ہے. اور ان کی مکے میں آمد جو تھی حضور کی، وہ ایک تاریخی عمل کی جو تھی. جس دن وہ غار حرا سے نیچے اترے اور خدیجہ بہت پریشان تھی کہ ان کو بہت تیز بخار ہے، اس سے لے کے فتح مکہ تک بہت کچھ ہو چکا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا اب آپ سب برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں. سب کو کہا کہ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کو انصاف کا، برابری کا سبق دیا، جو کہ بدقسمتی سے پوری اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے 40 برس اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ یزید کا وہ دور جو ہے آج تک جاری ہے. سارے اسلامی ممالک میں یزید کی حکومت ہے. اور کربلا جانے کے لیے عراق جانا ضروری نہیں ہے، وہ یہاں بھی ہے. اس میں یہاں بھی جو لوگ گندم لینے جائیں ممکن ہے کہ اس ہجوم میں مارے جائیں، اسٹیمپیڈ میں. ہاں، اسٹیمپیڈ میں مارے جائیں. وہ پچھلے سال سیلاب زدگان جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں وہ آج بھی بیٹھے ہیں. اور میں ہر آدمی کو کہتا ہوں آپ اپنے گھر کے اندر اپنے لان میں مجھے ایک دن بیٹھ کے دکھا دیں. اپنے گھر کے اندر حدود میں آپ نہیں بیٹھ سکیں گے. آپ کہیں گے میرا بیڈ روم کہاں ہے، میرا واش روم کہاں ہے، اور لان کے اندر یہ سہولت نہیں ملتی. لاکھوں لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں. ہمیں یہ جو تماشے ہیں، یہ گمکس ہیں، یہ مداری کے تماشے ہیں،
یہ آج بھی جس وقت ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ آج بھی ہماری سڑکوں کی وہی زینت ہے، ٹیلی ویژن کی وجہ میں آج بہت خورشید ندیم ان چند لوگوں میں سے ہے، شاید گنتی میں سے 2-3 ہوں گے جسے گرد و غبار سے پرے بھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ مجھے بہت فخر ہے کہ آج کتاب کی رونمائی میں ایس ڈی پی آئی نے انہیں دعوت دی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیمولیشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک امید کی طرف پہلا قدم ہے؟ جی، میں نے مذاکرے میں بھی اقبال کا وہ مجھے مصرع یاد آ گیا کہ ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، تو تخریب تمام ابھی نہیں ہوئی، یہ تو ابھی ابتدائی فرسٹ اوور ہے، اور اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ حکمران جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں مختلف ممالک کی طرف اور ان کی جیبوں میں، اور انہوں نے اتنے جہاز ہمارے پاس ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 5-10 ہزار لٹیروں کو وہ لے کے اڑ سکتے ہیں، تو اور ہم وہ وہاں سے جو تقریر کریں گے میں نے وہ بھی لکھ رکھی ہے، کہیں گے برادران وطن ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی لیکن آپ کی قسمت ہی خراب ہے، اور اب آپ اپنی قسمت بھگتیں اور یہاں کے لوگ اپنی قسمت خود سنوار لیں گے، یہ انہیں طریقہ آتا ہے۔ جی اللہ کرے کہ جو اچھا وقت ہے وہ آئے اور ہم پھر ایک کسی طرح کا بیٹھ کے پروگرام اس سے کریں۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سامعین کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ایک اور موقع فراہم۔ آج کی ساری نشست کے بعد میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ تھوڑا سا بٹ پہلے سے کچھ زیادہ وائزر محسوس کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی۔ تو آپ نے جیسے کہ سنا یہ جو باتیں آپ نے سنی یہ بوتل نہیں تھی بلکہ یہ عرق تھا، اور اس عرق میں پانی ڈال ڈال کے ہم جتنی مرضی بوتلیں بناتے جائیں اور اس کی خوشبو سے ہم معطر ہوتے رہیں، یا اس کو ہم بطور دوائی کے استعمال کریں یا جس طرح ہم چاہیں، اور مواد ہے لوگوں نے جو راستے کی پاتھ ویز جسے کہتے ہیں لوگوں کے سوچنے والوں کے ذہن میں، جنہیں اپنے ملک سے، اپنے پاسٹ سے، اپنے خمیر سے محبت ہے، وہ بڑے کلیئر ہیں۔ اب دیکھیں آگے اس پہ ہم کس طرح چل سکتے ہیں اور کب تک منزل تک پہنچتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔